اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے اور امامی ایسوسیشن رجانے کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی مجلس 8 شوال سے منسلک امامی ایسوسیشن رجانا آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان کے یہ مجلس صالح ثواب سید نجم الحسن نقوی صاحب فادر ہیں، جو مسز مشکور زہری صاحب کی، ان کے صالح ثواب کی مجلس بھی ہے۔ بس اب اس سے کچھ دیر میں ہم مجلس کا آغاز کریں گے، اور میں دعوت دیتا ہوں، گزارش کروں گا کہ وہ علی رضا تلاوت کا آغاز کریں، مجلس سے آغاز کریں۔ علی رضا اگر سن رہے ہیں تو وہ تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج وحاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا دعا امام زمانہ کے لیے ہادی رضا کو کہ وہ آئیں اور دعا امام زمانہ پیش کریں۔ ہادی رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ظلم کیا کیا نہ ہوئے میرے نبی آپ کے بعد، ظلم کیا کیا نہ ہوئے میرے نبی آپ کے بعد، سیدہ برے سر دربار گئی آپ کے بعد. اب میں گزارش کروں گا سلام کے لیے حسین زیدی سے. حسین زیدی اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ سلام کے لیے آ جائیں. حسین زیدی اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ سلام. حسین زیدی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز سلام پیش کرنے کے لیے آ جائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین زیدی اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ پلیز سلام کے لیے آ جائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھ دیتے. سید نجم الحسن کے لیے. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین سلام پیش کریں. اور دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل زینب ویکھ دیے نئی ویر پچھانے اجاندا جے اکھ مل زینب ویکھ دیے نئی ویر پچھانے اجاندا جے گل پین لباس غریبی دا سردار غریب کہاں دا جے گل پین لباس غریبی دا سردار غریب کہاں دا جے اکھ مل زینب ویکھ دیے نئی ویر پچھانے اجاندا جے ہوندا غازی کمر نو توڑ گیا ہوندا کا سمجھ مڑوڑ گیا ہوندا غازی کمر نو توڑ گیا ہوندا کا سمجھ مڑوڑ گیا ہوندا توڑ گیا ہونو راستہ نظر ناندا جے پچھانے اجاندا جے اکھ مل زینب ویکھ دیے نئی ویر پچھانے اجاندا جے. صلوات. اللہم صلی علی محمد
پر محمد وآل محمد صلوات. میں گزارش کروں گا مرسی کے لیے کہ عباس بیگ اور رضا بیگ آئیں اور مرثیہ پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تام کے ہلو خبریں نبی پہ فاتح آخری پرا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحب و بہل لو صاحب و بہل کرو ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئیں گی تم کل فاطمہ نہ ہوئیں گی تم سونا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا مور کر کل سونے گھر میں سونا کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو سن لو وصیتیں میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹیاں دو بیٹے میں نے بڑے دکھوں سے یہ بچے پالے حق کے حوالے حق کے حوالے تمہیں لے کر بلائے بیٹی کی زہرا نے یہ کہا روتی تو زیادہ نہ زینب مجھے رلا کچھ بھائیوں کے سوپنے کا سمجھی موت دعا تو ان کے رونے والی تو ان کے رونے والی کیا بس میرا جو مرضی پروردگار ہے زینب تمام کن میں زینب تمام کن میں ماتا سن لاش کے
रास्ते पे रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा का हार गशवा, तलवों से अपने माथे को शबीर ने मला, पाँव में दम न पाया तो ये कान में, पाँव में दम न पाया तो ये कान में मैं आपका गुलाम हूँ और नूरैन हूँ। आवाज दो से, आवाज दो हुसैन हो अम्मा हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करूंगा सोस खां, सलाम खां, सैयद जरगाम, हैदर रिजवी से कि वो आए और आज के मुनासबत से सलाम पेश करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। میں اپنے سینئر خان سلام گزار اسد شاہ بھائی سے گزارش ہوں گا کہ اجازت ہے سر؟ جی آتا اللہ سلامت ہے۔ بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے، دستے دعا کو جب بھی اٹھایا، مانگا ہے تیری چادر کا سایہ، وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا، اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں، یہ کہے کہ دام پھیلا دیا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے، وہ بی بی جس کی ہے گود خالی، چوکھٹ پہ تیری ہے وہ سوالی، مجھ کو بھی دے دے اصغر کا صدقہ، میں نے تیرے در سے لو لگا لی، اے میری بی بی جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے، جو مائیں بہنیں بے آسرا ہوں، فرش عزا پر محوے بکا ہوں، تو ان کے پردوں کی لاج رکھیو، جو تیری زینب کی ذاکرہ ہو، اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے
دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہوں تیرے اکبر کا ماتم، ان ماں کو تو دے صبر بی بی، وہ پھر نہ دیکھیں اولاد کا غم، اے میری بی بی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، عرفان و مظہر یہ چاہتے ہیں مل جائے ہم کو بس یہ سعادت، جو آخری ہے حجت خدا کی ہو جائے ہم کو اس کی زیارت، اے میری بی بی یہ بات وہ ہے جو ہر حسینی کی التجا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں جزاک اللہ اور محمد اللہم صلی علی محمد ہمارے ساتھ بہت ہی محترم اور صاحب مولانا صاحب نے جوائن کر لیا ہے، میں اسد صاحب کو بس دعوت دوں گا سے دو اشعار پلیز وہ آپ اپنے آج کے مناسبت سے پیش کریں، اسد جان صاحب پلیز سر۔ میں چند دو تین بند سید علی رضا کے کلام سے جناب سید کے شان میں بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل صلی علی محمد۔ وہ سیدہ جو مجسم ہے احمدی تنوی، وہ طاہرہ جو سراپا ہے آئے تطہیر، پیام حق کی یہ تکمیل منزل تدبیر، لطیف سن کی صف میں پیمبری تصویر، وہ جس کا ساتھ امامت کو سرفراز کرے، وہ جس کا ساتھ امامت کو سرفراز کرے، وہ جس کے پاؤں کے نیچے بہشت ناز کرے، وہ بی بی جس کی ثنائیں سبھی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں،
نبی کے دل کا ہے ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں بطول بار گئے زدی سے سنتے ہیں وہ جس نے اور معزز کیا گھرانے کو وہ جس نے اور معزز کیا گھرانے کو حسین پاک جس نے دیا زمانے کو وہ گود جسم کے انداز ہے رسالت کا وہ گود جسم خزانہ ہے درد ملت کا وہ گود جسم شرف بڑھ گیا سیادت کا وہ گود جس نے کہ گھر بھر دیا امامت کا وہ گود جس کا مبارک ہر ایک کام ہوا وہ گود جسم کے جو پل گیا امام ہوا شفیع نانا کی رحلت حسین نے دیکھی جو ماں پہ گزری مصیبت حسین نے دیکھی پدر کے خون کی رنگت حسین نے دیکھی غریب بھائی پاپت حسین نے دیکھی کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے ہیں حسین گرا رہا ہے زمانہ سنبھل رہے ہیں حسین سلوات کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ایک دفعہ پھر اور بتاتا چلوں یہ مجلس برائے سال ثواب سید نجم الحسن نقوی صاحب جو کہ سسٹر فروازن کے والد صاحب کی آج برسی کی سال ثواب کی مجلس ہے. میں کوئی بھی ٹائم ضائع کے بغیر قبلہ اور کعبہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور باقاعدہ آج کی مجلس کا آغاز کریں. قبلہ و کعبہ سید علی رضا رضوی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز آ کر آج کی مجلس کا آغاز کریں. میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور امامی ایسوسیشن رجائنا کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو آج کی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری طرف سے اور امامی ایسوسیشن رجائنا کی طرف سے آپ کو سلام اور آج کی مجلس کا آج آغاز کریں. آپ نے ہمارے لیے قیمتی ٹائم نکالا, بہت شکریہ آپ کا. اور اب میں آپ سے اجازت آپ اسٹارٹ کریں آج کی مجلس پلیز. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ فاتحہ کے پاس سے مرحوم مغفور سید نجم الحسن نقوی صاحب کے لیے کہ جن کی سال ثواب کی مجلس ہے، ان کی دختر کی طرف سے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم صل على محمد. خدا غریق رحمت فرمائے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. روز ہے، بہت بڑے غم کا دن ہے. میرے تمام برادران مجھ سے پہلے بہت خوبصورت انداز سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. پروردگار عالم ان تمام کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب سیدہ سب کا قبول فرمائے، عقیدت کا نذرانہ، اور صاحب الزمان علیہ السلام قبول فرمائے. کیونکہ آج دراصل جو بانی ازاں ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، دراصل وہ ہیں، وہ بانی ہیں، وہ اصل وارث ہیں تمام چیزوں کے. ہم صرف خادم ہیں، ہم صرف خدمت گزار ہیں. دراصل وہ صاحب الزمان علیہ السلام وارث و مالک. میں جنت البقیع کے انہدام سے متعلق پیش کرنا چاہوں گا. ایک دختر نے مجلس رکھی ہے، ایک والد کا انتقال ہوا. دنیا میں رسم ہی ہے انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے. جو دنیا سے چلا جاتا ہے انسان اپنے والد کو، والدہ کو، اعزاء اقارب کو دنیا سے چلے جائیں تو انسان انہیں یاد رکھتا ہے. یہ جزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق ہے. ہر انسان اپنوں کو یاد رکھتا ہے، اور چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ہم جیسے گنہگار لوگ بھی چلے جائیں تو ہمیں ہمارے لوگ یاد رکھیں گے، اور یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. یہ انسانیت کی علامت ہے کہ انسان اپنوں کو کبھی نہیں بھولتا. اور اگر کوئی ایسی ہستیاں ہوں کہ بہت ہی پاک و پاکیزہ ہوں، آیت تطہیر کا مصداق ہوں، عصمت کبریٰ کے مالک ہوں، علم لدنی کے مالک ہوں، اور اتنی باعظمت ہستیاں ہوں، تو انہیں یاد کرنا یہ انسان کے عقیدے کا جز ہے. انسان انہیں اپنی وجہ سے یاد نہیں کرتا، بلکہ ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں یاد کرتا ہے کہ وہ اس اہل ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے. دوسرا مطلب یس کرنا چاہوں گا کہ
خصوصاً ہم ان تمام ہستیوں کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام کے تمام زندگی کے مراحل میں ہمیں یاد کیا. جب بھی وہ چادر پہ جمع ہوئے تو جناب امیر علیہ السلام اگر حدیث کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ یا رسول اللہ، جناب امیر صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض، یعنی اگر کہیں بھی زمین پہ یا کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ ہمارے اس کلام کو، ہمارے ذکر کو یاد کیا جائے، کہیں پہ بھی یہ تذکرہ کیا جائے حدیث قصہ کا کہ ہم لوگ سب جمع ہوئے تھے، تو ان کے لیے فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ بھی پڑھا جائے اس حدیث قصہ کو تو حفت بہم الملائکۃ واستغفرہم لا یتفرقوا، جب تک کہ وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے ملائکہ انہیں اپنے حصار میں لیے رکھیں گے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ چلے نہ جائیں. یعنی اہل بیت کے جب عصمتوں کے مراحل زندگی میں آئے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو یاد کیا، کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے، بلکہ ہمیشہ اپنے شیعوں کے لیے دعا کی، پروردگارہ ہمارے شیعوں کو بھی ہمیں شفاعت کا حق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنا باعظمت اس لیے بنایا کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور ہمیشہ اپنے شیعوں کو یاد کیا، جو اتنے باعظمت کہ اگر ہمیں کبھی یاد نہ کرتے تب بھی ہم پہ واجب و لازم و واجب تھا کہ انہیں ہمیشہ یاد کرتے. اور اگر وہ اتنے باعظمت ہوتے ہوئے ہم جیسے ناچیزوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہے تو ہم احسان فراموش نہیں کہ ہم انہیں یاد نہ کریں. یہ ہمارے زندگی اور ہمارے خون کے اصلی ہونے کی علامت ہے کہ ہم آل محمد کو اپنی ہر زندگی کے مرحلے میں یاد کریں، چاہے ہماری شادی ہو، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو، ہمارے یہاں غم ہو، خوشی ہو، کوئی مناسبت ہو، حق یہ ہے کہ ہم اپنے ہر مرحلے میں آل محمد علیہ السلام کو یاد کریں. پر محمد و آل محمد صلوات یہ حق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں انہیں یاد کریں. یہ ان کا حق ہے ہماری گردنوں پہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر مرحلے میں یاد کیا. چوتھی بات جو کہنا چاہوں گا کہ اب جب ان کی یاد کو منانا ہم پہ لازم و واجب، یہ انسان، یہ میں صرف عقلی دلیلوں سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں قرآن پہ پیش کروں گا، میں صرف عقلی بات کر رہا ہوں، سادہ سادہ سی جو منطقی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی بھی انسان عقل کو رکھتا ہے، عقل کو مانتا ہے تو وہ ان دلیلوں کو تسلیم کر سکتا ہے. اب آئیے ذرا قرآن کریم سے اس سے پہلے کہ میں بات کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام ہستیاں جناب آدم سے لے کے خاتم تک جو تمام انبیاء آتے رہے، بڑی بڑی ہستیاں آتی رہیں، بیویاں آئیں، جناب آسیہ، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب مریم، یعنی بڑی بڑی معتبر ہستیاں انبیاء علیہ السلام، اور وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی یاد کو قرآن میں ذکر کیا کہ بھی وہ انبیاء علیہ السلام تھے، صالحین تھے، انہوں نے زحمتیں کی، انہوں نے دین پہنچایا، لوگوں کو گناہوں سے بچایا، لوگوں کو بربادی سے بچایا، لوگوں کو شرک سے بچایا، تو وہ تبلیغ کرتے رہے. میں برطانیہ میں رہتا ہوں، آپ لوگ کینیڈا میں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں سے لوگ موجود ہیں. اگر آپ اپنے یہاں بھی دیکھیں، مثال کے طور پہ اسی برطانیہ کے اندر تاریخ بیان کی، بچوں کو بچپنے سے تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر. یہ برطانیہ جسے کہا جاتا ہے گریٹ برٹن، یہ گریٹ کیسے بنا، اس کو کون کس ہستی نے اس کو بنانے میں گریٹ کردار ادا کیا؟ اپنے سیاستدانوں کا، اپنی تاریخ کا، اپنے سائنسدانوں کا، ٹیکنالوجی کی، یعنی تمام افراد کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی لوگوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں. یعنی یہ کافر ہیں، لا مذہب ہیں، بے دین ہیں، لیکن یہ بھی اپنے تمام کے تمام گزشتگان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا، اس کو جو ہے ترقی دی. اور اگر مسلمان احسان فراموشی پہ اتر آئیں اور اپنے محسنوں کو بھلا دیں تو اس سے بڑی یعنی خود غرضی کیا ہوگی کہ انسان جو ہے اپنے محسنوں کو بھلا دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب اگر آپ دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ہدی و مبارک للعالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ظاہراً سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلا گھر جو روئے زمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا وہ بکہ کی سرزمین یعنی مکہ میں تھا. یعنی اللہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا، پورے عالمین کے لیے اس کو مبارک بنایا. پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ کہتا ہے مقام ابراہیم، اسی کے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اللہ نے وہاں گھر نہیں بنایا، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ تمام مسلمانوں سے پوچھیے. مسجد الحرام کے اندر جہاں پہ بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اس کے ایک طرف ایک مقام ابراہیم جہاں پہ دونوں قدم رکھنے کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، پتھر رکھے تھے خانہ کعبہ کے، اینٹیں رکھنے کے بعد ایک عمارت کو بنایا. تو مقام ابراہیم جہاں جناب ابراہیم کے قدم آ گئے، اللہ اسے قرآن میں ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا خلیل اس کے قدم یہاں آئے تھے.
جہاں قدم آئے جناب ابراہیم کے، وہ خلیل خدا تھے، اللہ نے اسے بھی یاد رکھا، اسے بھی مسلمانوں کو یاد کرایا، اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جہاں قدم آ جائیں اللہ کے کسی نبی کے، اللہ والے کے، تو اللہ اس کو بھی یاد رکھتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دوں، سورہ بقرہ میں چلے جائیے، سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ صفا مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں جہاں جناب ہاجرہ کے قدم آئے تھے، جہاں جناب ہاجرہ کے قدم آئے، اللہ نے اسے کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہاں میری ایک کنیز خاص کے قدم آئے۔ ہاجرہ ان پہاڑیوں کے درمیان میں چلی تھی کسی نبی زادے کی جان بچانے کے لیے، اس لیے میں نے اس کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ میری نشانیاں ہیں۔ آئیے ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں جو آیت میں نے انتخاب کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ذرا اس سے پہلے میں چند آیات اور پیش کر دوں، یہ چند 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، لیکن 1-2 آیات اور پیش کرنا چاہتا ہوں، کہیں بہت زیادہ آیات سنا رہے ہیں، لیکن میں ایک رب کی طرف اور ایک مقصد کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر کے سنیں گے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ جو تعریف کی ہے، اس میں تمام آیات کے اندر متقین کی تعریف کی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک جنت کو متقین کے لیے سجایا گیا، متقین کے لیے سجایا گیا۔ قرآن کے لیے اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جتنی تعریف ہے وہ ساری متقین کے لیے۔ اب آئیں ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ متقین ہیں کون؟ میں آیات کہیں گے تو سناتا چلا جاؤں گا، یہ بے انتہا آیات ہیں متقین سے متعلق۔ یہ متقین ہیں کون؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، من تقوى القلوب، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بس وہی تقوی رکھنے والا ہے۔ تو متقی وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی دل کا رکھنے والا وہ ہے، متقی وہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی بنتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی، جہاں جناب ہاجرہ کے قدم آئیں وہ شعائر اللہ، اور جہاں فخر ہاجرہ جناب فاطمہ الزہرا کے قدم مبارک آئیں تو کیا وہ جگہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہے؟ جہاں فخر ابراہیم حسین ابن علی کے قدم مبارک آ جائیں، جہاں ان کا روضہ بنے، جہاں ابراہیم کے قدم آئیں، وہ مقام ابراہیم مصلی، وہ جناب ابراہیم کی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، اور جہاں فخر ابراہیم حسین ابن علی ذبح عظیم جناب سید الشہداء کی کا روضہ مطہر ہو، جہاں فخر جناب ابراہیم و اسماعیل جناب امام حسن مجتبیٰ کا روضہ ہو، کیا وہ جنت البقیع شاعر اللہ میں سے نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے تمام کی تمام یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے شعائر ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آج ہی اہل سنت کے بعض علماء ہمارے ساتھ ایک پروگرام کر رہے تھے کہ نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ انہدام جنت البقیع ظلم تھا آل محمد علیہ السلام پہ، اور انہوں نے کہا کہ مرمت آل سعود کی کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ، روزوں کو اٹھایا۔ تو ان میں سے ایک عالم نے جو روایت کہی الطبرانی کی، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں نہیں لگا رہے تھے، ٹھوکر نہیں لگا رہے تھے، زحمت یعنی توہین نہیں کر رہے تھے، صرف ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو پیغمبر السلام نے کہا اٹھ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم تمہارے اسٹیک لگانے سے صاحب قبر کو اذیت ہو رہی ہے۔ ان صحابی کی توہین کی نیت بھی نہیں تھی، تب بھی پیغمبر السلام نے کہا اٹھ جاؤ، ان کی توہین ہو رہی ہے اور ان کو اذیت ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی ڈھا رہا ہو قبروں کو اور مسلمان اس کا دفاع کر رہے ہوں، مجھے تعجب ایسے مسلمانوں پہ کہ جو رسول اور آل رسول کے روزوں کی بے حرمتی ہو جائے، اس کی محبت نہ کریں، اس کے خلاف نہ بولیں۔ میں جانتا ہوں میں سخت لب و لہجے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن بے انتہا دلخراش دل افسردہ کرنے والے آج یہ 8 شوال 1925 میں، آج سے 95 برس پہلے 95 ایئرس بیک، روزہ خاتون جنت، اب وہاں پہ وہ روزے، وہ مقام جہاں جناب خاتون جنت کی بہرحال مختلف روایات ہیں، 3 روایات ہیں کہ کہاں قبر مطہر ہے، روزہ رسول کے پاس ہے، گھر میں جناب امیر کے ہے، یعنی روزہ رسول وہیں پہ ہے، یا مسجد میں بین الرکن والمقام وہاں پہ ہے، یا جنت البقیع میں۔ بہرحال روایت ہے جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق ان کی قبر مطہر کو اٹھایا۔ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین، ائمہ 4، امام حسن مجتبیٰ،
امام زین العابدین علیہ السلام، حسن مصطفیٰ علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج، امام محمد علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان تمام ہستیوں کے روضہ مبارک وہیں جنت البقیع میں موجود. پھر جناب عباس علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، حضرت صفیہ جناب رسول خدا جناب امیر کی پھپھی، اسی طرح سے رسول خدا کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے اور ہستیاں حضرت عقیل، حضرت ابن جعفر طیار اور شہداء احد، یعنی جو احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، زخمی تھے، انہیں واپس مدینے لائے، پھر یہاں کے شہید ہوئے، ان کے لیے الگ سے ان کے روضے تعمیر تھے. ازواج رسول ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں اور تمام دوسری ازواج رسول ہیں. تو تعجب کی بات ہے کہ آج جو باتیں کرتے ہیں ان تمام کی تعظیم کی، لیکن وہ انہیں محسوس نہیں ہوتا اتنا بڑا ظلم آل محمد پہ کہ ان کی زندگیوں میں ان پہ مظالم کیے گئے، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، اور آج ان کی شہادتوں کے بعد مدینہ منورہ کے اندر مسمار کر دیے. اور یہ ایک ٹرینٹی ہے، ایک تثلیث ہے، ایک ٹرائنگل ہے. تھوڑا ٹائم ہے ابھی میرے پاس تھوڑا سا؟ جی بالکل جی بالکل. ٹرائنگل ہے جو بنایا ایک سازش کے تحت، جس کے اندر آل سعود خود شامل ہوئے اور پیٹرو ڈالر کا کہا ایک تصور دیا، اور ایک جو ہے وہ درباری ملاؤں کا محمد ابن عبد الوہاب، جس نے وہابی فرقے کی بنیاد رکھی اور یعنی ابن تیمیہ کا پیروکار تھا، اور اس نے باقاعدہ یہ تینوں نے یعنی درباری ملاؤں کا، یعنی جو متوع کہلاتے ہیں آج، ان کا، بادشاہی نظام کا اور یہ ایک خاندان، تینوں ملنے کے بعد انہوں نے ٹرائنگل بنائی اور انہوں نے قبضہ کیا، اور سارا کا سارا جنت البقیع، اور سارے صرف جنت البقیع نہیں بلکہ خود جنت معلیٰ، جہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ، رسول خدا کے دونوں بڑے فرزند حضرت قاسم عبداللہ سلام اللہ علیہما، اور ان کے اجداد جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب خدا، یعنی تمام اجداد رسول خدا کی وہیں مکے میں قبریں ہیں جنت معلیٰ اور شیب ابی طالب کے اندر. اسی طرح سے خود جناب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح سے والد رسول خدا سے متعلق بہرحال اختلاف ہے کہ جنت البقیع میں کسی اور مقام پہ. تو بہرحال یہ تمام قبروں کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ وہ قبرستان تھا جہاں خود رسول خدا نے جسے تعمیر کیا، اور آپ ہر روز یہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس سرزمین کو بقیع قرار دیا، جنت البقیع نام دیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبرستان کو خاص ایک مقام عطا کیا، اس کو خاص ایک جگہ. اور یہ کیوں جنت البقیع نہ ہو، کیوں جنت کا ٹکڑا نہ ہو، کہ جہاں پہ 4 امام ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ سپرد خاک کیے گئے. یہ سرزمین ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے. اور روضہ، یعنی خود رسول خدا نے زندگی میں اگر بیت المقدس کی تعریف کی تو کیوں وہاں پہ اتنی تعریف کی؟ کیونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی قبور تھیں. ان قبور کی وجہ سے تب قرآن کریم نے جتنی تعریف کی ہے تقوی کی، اور وہ تقوی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک کہ یہ جتنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی ہیں ان کی تعظیم کرنا، اور تعظیم شاعر الہی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. اللہ نے دیکھیں جتنا فاصلہ رکھا ہے صفا مروہ کا، اتنا ہی فاصلہ رکھا ہے حرم امام حسین سے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے درمیان. تو یہ تمام کی تمام نشانیاں شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. آئیں ذرا میں چند ان ہستیوں سے متعلق باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں کام پہ مسائل پیش کروں گا کہ آج ایک مومنہ نے اپنے والد کی یادگار میں، ان کی اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے یہ مجالس، یہ مرنے کے بعد جو چند چیزیں بہت کام آتی ہیں، ان میں سے مجالس اہل بیت علیہ السلام، سید الشہداء کے نام سے مجلس. ہمارے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مجتہدین ہمیشہ وصیت کرتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد امام حسین کی مجلس ضرور رکھنا. کہ مرنے کے بعد انسان کو بہت زیادہ ثواب جس چیز کا ملتا ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام، انسان کی بخشش کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، شفاعت کے لیے یہ مجالس کام آتی ہیں. یہ مجالس میں جب ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے تو انسان کی بخشش کے لیے کام آتی ہیں. تو پہلا ہے خود ذکر محمد و آل محمد، کہ جہاں پہ کچھ لوگ آئیں، آ کے ذکر کریں اور پھر روئیں، گریہ کریں آل محمد علیہ السلام کے مصائب پہ.
دوسرا جو انسان کے بہت زیادہ کام آنے والی اشیاء ہیں ان میں ہے قرآن کریم کی تلاوت. چاہے والدین کافر ہوں ان کے بھی کام آتا ہے. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا حدیث میں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہا صحابہ نے کہ کیوں کافر والدین کو کیوں؟ کہا کہ نہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا اگر بچہ قرآن پڑھتا ہوگا. اور جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ صدقہ دینا, والدین کے نام سے صدقہ دینا بہت کام آتا ہے. ایک اور بہت زیادہ کام آتی ہے وہ کسی مومن کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا, کسی بیوہ یتیم کے کام آنا, حتیٰ کسی کو پانی پلانا ان کے مرحوم کے نام سے. یہاں تک روایات میں ہے کسی جانور کو بھی پانی پلانا, نہ جس جانور کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے, کسی کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے. اور جو پانچویں ہے بہت زیادہ کام آنے والی ہے وہ ہے صلوات. اور علامہ مرحوم طباطبائی نے, علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات صرف ایک صلوات جو آپ پڑھ کے کسی مرحوم کو ہدیہ کر دیتے ہیں تو ان کی برزخ کا کئی میل کا سفر ایک صلوات سے طے ہو جاتا ہے. ایک صلوات سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ ایک صلوات, اس کا اثر اتنا زیادہ ہے انسان کے مرنے کے بعد. ان چیزیں جو کام آنے والی ہیں وہ یہی مجالس, یہی نیکیاں, یہی ذکر محمد و آل محمد, یہ قرآن, یہ تلاوت, یہ صدقہ دینا, یہ صلوات پڑھنا, یہ چیزیں مرنے کے بعد کام آئیں گی. یہاں تک جو بہت سی چیزیں کام آتی ہیں مرنے کے بعد, یعنی جو مرنے والوں کو آپ چیزیں بھیج سکتے ہیں, مرنے کے بعد تو بہت چیزیں کام آتی ہیں, لیکن مرنے والے کو آپ کیا کیا بھیج سکتے ہیں, میں وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ اب جو چلے ان کے لیے آپ کیا بھیج سکتے ہیں, وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں. تو صلوات کا بے انتہا فائدہ ہے, زندہ کو بھی مردہ کو بھی, دونوں کے لیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر گناہ محو ہوتے ہیں, گناہ دھلتے ہیں. جیسے استغفار پڑھیں تو گناہ دھلتے ہیں, قرآن پڑھیں تو نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دونوں کام ہوتے ہیں, نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی دھل جاتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات, محمد نام کا تذکرہ, ان کو یاد کرنا. حتیٰ کوئی بھی نیکی کرنے لگے, آپ زیارات پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, کہیں جائیں, مجلس میں جا رہے ہیں, نیت کر لیں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یا اپنے مرحوم اجداد کی طرف سے کہ میں یہ جو مجلس میں جا رہا ہوں اس ثواب میں بھی میں اپنے اجداد کو, اپنے مرحومین کو شریک کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں اللہ کے ثواب کی کمی نہیں ہے, آپ کو پورا ثواب ملے گا مجلس کا. اب آپ نے اپنے ثواب میں انہیں شریک کر دیا, ان کی بھی روحوں کو وہ ثواب مل جائے گا جو آپ مجلس میں جا رہے ہیں, یہ مجلس بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ فرش اعضاء پہ جو آپ بیٹھے ہیں خود بخود ان کو بھی ثواب ملے گا, ان کی بھی روحیں شاد ہو جائیں گی, ارے ہمارے بچوں نے ہمیں یاد رکھا, انہوں نے ہمیں بھی یاد کر لیا. مجلس حسین یہ وہ مجلس ہے کہ جب جناب حبیب بن مظاہر سے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھنے کے بعد سوال کیا, کسی مجتہد نے کہا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے, امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا اپنی ذریعہ ہے, تو آپ کی کوئی حسرت ہے؟ کہا ایک حسرت ہے. کہا آپ کی حسرت ہے؟ کہاں. کہا کیا حسرت ہے؟ کہا مجھے اس بات کی حسرت ہے کہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ جو آنے کا ثواب ہے یہ بھی حاصل کرتا, کیونکہ مجھے امام حسین کو جان قربان کرنے کا ثواب ملا. یہ مجلس کی آپ کو میں ہمیشہ بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں, کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میں آپ کو آن لائن سن لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کو علم حاصل کرنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن وہ جو فرش اعضاء کا ثواب ہے, فرش اعضاء کا ثواب صرف ملتا ہے. آج کل ہمیں لاک ڈاؤن ہے اس لیے ہم زیادہ تڑپتے ہیں کہ ہمیں پروردگارہ کب وہ ملحد ملے کہ دوبارہ فرش اعضاء پہ جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کب اندر لے کے جائیں, مجلس شروع ہونے والی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے کم از کم 10 سے 15 منٹ دے دیں مجلس کے اندر, کہ مجلس جب مجھے ممبر ملنے سے کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے میں مجلس میں آ جاؤں. کہا کیوں؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم از کم ماحول بن جاتا ہے. وہ جب ہم ساری دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں, حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے مجلس سننا ثواب ہے, کم از کم ہم بھی تو سنیں, صرف سنائے نہیں بلکہ سنیں دوسروں کے مجلس. سلامت رہے. واہ 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 واہ. یہ مجلس سننے کا بھی ثواب, پہ بیٹھنے کا ثواب, گناہان کبیرہ صغیرہ کا کفارہ, انسان کا فرش اعضاء پہ بیٹھنا, جس فرش اعضاء پہ ملائکہ آنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, ناز سمجھتے ہیں, اس مجلس کا تبرک عزاداروں کے آنسو لے کے جاتے ہیں, تو سوچیے اس کا ثواب کیا ہے اس فرش اعضاء کا, جس میں السلام آنا پسند فرماتے ہیں, جس میں خاتون جنت تشریف لاتی ہیں. سوچیے وہ مجلس اعضاء کیا ہے, مجلس اعضاء حسین علیہ السلام, اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. میں صرف یہاں پہ ایک اس کی روایت کی طرف اشارہ کروں گا, بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصائب پہ آؤں گا. کہ میں آج مدینے والوں کے کچھ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. مدینے میں جو ہستیاں ہیں
ان کے تھوڑے سے کچھ مسائل پیش کروں گا کیونکہ انحلاب جنت البقیع کے عنوان سے ایک بیٹی نے اپنے والد کی سال سواب میں رکھی ہے. تو ایک بہت بڑے ایران میں آپ کو پتا ہے کہ خطیب جو فضائل پڑھنے والے ہوتے ہیں عام طور سے الگ ہوتے ہیں, مصائب پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو جو خطیب مجلس میں فضائل پڑھتا ہے وہی مصائب پڑھتا ہے. ایران میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں, فضائل بھی پڑھتے ہیں مصائب بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پہ مصائب پڑھنے والے کو رضا خان کہتے ہیں, یعنی کہ وہ مصائب پڑھنے والے الگ ہیں, فضائل پڑھ کے اترے گا, پھر اس کے بعد پھر مصائب پڑھنے والے. تو ایک بہت ایران کے مشہور مصائب خان تھے جو 100 کچھ سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا, 100 سال سے زیادہ تھے جب ان کا انتقال ہوا. میں ان کو اواخر میں ان سے ایک مرتبہ ملا تھا, آغا سید علی اکبر کوثری کے نام سے, بہت بڑا نام ہے, آپ چلے جا کے دیکھیں گے تو آپ ٹائپ کریں, آپ ان کو یوٹیوب پہ آپ کو ان کو کوئی مصائب وغیرہ مل جائیں گے. بڑے بڑے علماء مراجع ان سے مجلس پڑھوانا پسند کرتے تھے, سننا ان کی مجلس پسند کرتے تھے. تو ان کے اواخر عمر میں مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے کیونکہ بہت بہت بزرگ ہو گئے تھے, 100 سال سے زیادہ ان کا سن تھا. تو میں مشہد میں ان سے اس زمانے میں دیکھا. تو بہرحال آغا سید علی اکبر کوثری, کوثر سے کوثری. تو ان سے کسی نے کہا کہ آغا آپ کو ایران کا سب سے بڑا خطیب مانا جاتا تھا, تو آپ کئی مرتبہ مجلس میں آتے تھے, مجلس کو دیکھتے تھے, پھر مجلس پڑھے وقت چلے جاتے تھے, اور بعض اوقات مجلس میں آتے اور آپ مجلس ضرور پڑھتے تھے. بعض کا ہر بڑا خطیب چاہتا ہے مجھے بڑا مجمع ملے, تو آپ بڑے مجمع میں بھی آتے تھے, بعض کا مجلس نہیں پڑھتے تھے, بعض کا چھوٹے مجمع میں مجلس پڑھ دیتے تھے. اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ تو وہ کہا کہ ہاں میں مجالس بہت زیادہ پڑھتا تھا, لیکن 6-7 ایک دن میں مجلس پڑھتے تھے کہ مختصر پڑھتے تھے, زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھتے تھے. تو کہا کہ میں صرف وہ مجلس پڑھتا تھا جس میں جناب سیدہ موجود, وہ مجلس پڑھتا ہی نہیں تھا جس میں بیوی. واہ 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 واہ. یہ جملہ کہنا آسان ہے لیکن یہ کوئی عام آدمی کہہ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی وہ مجلس نہیں پڑھتا تھا جس میں سیدہ سلام اللہ علیہا موجود نہ. تو کہا آپ کو پتا کیسے چلتا تھا بیوی موجود ہیں یا نہیں؟ کہا یہ نہیں بتا سکتا, یہ اجازت نہیں ہے, لیکن میں صرف وہی مجلس پڑھتا تھا جب چاہتا تھا, مجھے محسوس ہوتا تھا ہاں بیوی موجود ہے اس مجلس میں, تو پھر پڑھتا. بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ آغا کوئی زندگی کا اپنے واقعہ, کوئی ایسا کوئی جو خاص خاطرہ آپ کی زندگی میں؟ کہا میں تہران ایران کا سب سے بڑا شہر اس زمانے میں بھی مانا جاتا تھا, وہاں بہت بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں. تو کہا میں تہران میں اشرے پڑھتا تھا, سارے 6-7 اشرے پڑھ رہا تھا. تو ایک مجلس پڑھ کے میں اترا تو ایک چھوٹی بچی آئی, اور اس بچی نے چادر لے رکھی تھی, اور اس آنے کے بعد کہا کہ آغا کوثری ایک مجلس جو ہے وہ ہمارے یہاں پڑھ دیں. میں نے بچی کو دیکھا, میں نے فوراً بس یہ کہا کہ میں بہت زیادہ اشرے پڑھ رہا ہوں, میرے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ محرم کا پہلا اشرہ تھا. تو کہا میرے لیے مشکل ہو جائے گا کہ میں آپ کے یہاں بھی الگ سے ایک مجلس پڑھنے کے لیے آؤں. کہا نہیں, صرف 5 منٹ کے مصائب پڑھ دیں, تفصیلی مجلس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں مجالس بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں, میرے لیے 5 منٹ بھی پڑھنا مشکل ہوگا, اور میں بہت زیادہ اس وقت میری مجالس ہیں, میں بوڑھا آدمی ہوں, تو میرے لیے مسئلہ ہوگا. تو کہنے لگے کہ بچی اتنا تڑپ کے روئی کہ اس بچی کا رونا جو ہے وہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ اتنا تڑپ کے رو رہی ہے, تاکہ اگر ایک مجلس پڑھ دیتے, ایک صرف مجلس. کہا میں نے بچی کا تڑپنا دیکھا, رونا دیکھا, مجھے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے میں مجلس پڑھ دیتا ہوں. کہا کہ بیٹا کوئی پتہ ہے آپ کے پاس, کوئی ایڈریس ہے, کوئی کہاں ہے مجلس, کس جگہ پہ مجلس ہوگی, اور کتنے بجے ہوگی, کوئی ٹائم وغیرہ؟ تو کہا ہاں صبح کے وقت ہے. کہا یہ اتنے بجے, فجر کے بعد. وہ ٹائم بتایا اس زمانے میں, یہ 30-40 سال پہلے سے زیادہ پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگے مجھے ایڈریس دیا, تو میں نے ایڈریس لے لیا. بعد میں جب کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت دور ہے. اس زمانے میں کاریں بھی عام نہیں تھی. تو کہنے لگے میں صبح صبح کی مصیبتوں سے پہنچوں گا فجر کے بعد, اور ناشتہ ہوا. تو کہنے لگے بہرحال مجھے تھوڑا سا عجیب سے محسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا. کہا پھر میں نے وعدہ کیا میں چلا جاؤں گا. کہا جب میں صبح صبح پہنچا وہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے, تو دیکھا وہ بچی پہلے سے انتظار میں تھی, اور اس نے مجھے دیکھا, بہت مسکرا کے کہا کہ آقا ہم آپ کے انتظار میں تھے, بسم اللہ تشریف لیں, مجلس پڑھیے. کہا جیسے میں اندر گیا تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے آپ کے لیے ممبر بھی لے کے آئے ہیں, چھوٹا سا ممبر لگا رکھا تھا, کہا کہ آپ ممبر سے بیٹھ کے پڑھیں. میں نے شروع کی مجلس, جیسے میں نے شروع کی تو دیکھا کہ مجلس میں سارے بچے ہیں, بچوں کی مجلس ہے. کہا مجھے اچھا خاصا عجیب و غریب محسوس ہوا, غصہ بھی آیا کہ بھئی یہ بچوں کی مجلس کا مجھے بتایا بھی نہیں کہ بچوں کی مجلس ہے. میں بچوں کی, یعنی سب سے بڑے خطیب والی بچوں کی مجلس کے لیے مجھے بلا لی. پھر بھی میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو میں دل سے پڑھوں گا. پھر بھی میں نے فوراً نیت کی کہ میں بی بی آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور بس یہ آپ کو فرصت دینے آیا. کہا میں نے بچوں کی مجلس میں جیسے ہی مصائب پڑھنا شروع کیا, میں صرف مصائب پڑھتا ہوں, یعنی جیسے ہی میں نے مصائب شروع کیے مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو بچے رو رہے ہیں یہ بچے نہیں رو رہے, گریہ اتنا شدید تھا
کہ مجھے محسوس ہوا یہ عام گریہ نہیں ہے، یہ عام رونا نہیں ہے، یہ بچے نہیں رو رہے. میں نے محسوس کیا شدت کا گریہ ہے، بہت زیادہ رو رہے. گریہ جب ہوا تو میں پڑھنے لگا، پھر اس کے بعد میں نے پوری طرح سے مصائب پڑھے. میں نے محسوس کیا کہ یہ بچے رو رہے ہیں، لیکن یہ بچے نہیں ہیں، صرف یہاں اور کوئی موجود ہے. وہ پہلی مرتبہ تھا، یعنی 50 شاید بہت 50-60 سال پہلے. تو کہنے لگے میں مجلس پڑھ کے اترا تو بچی فوراً دوڑتی ہوئی کہ نہیں آقا ایسے نہیں جا سکتے، چھوٹی سی بچی. تو کہنے لگے آقا آپ ایسے نہیں جا سکتے، ہم نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا، تشریف رکھے آپ ناشتہ کر کے جائیں. تو کہنے لگے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ناشتہ کر لوں گا. کہ ناشتہ وہ لے کے آئے میرے لیے، مختصر سا ناشتہ میں نے لیا. چائے پی تو چائے ٹھنڈی ہو چکی. میں نے آدھی چائے پی تو 2 گھونٹ لیے، اس کے بعد میں نے چائے چھپا کے رکھ دی کہ میں چائے ٹھنڈی نہیں پیتا. کب آ رہا، پھر میں واپس گھر آ گیا. پھر سارا دن مجالس پڑھتا رہا. تو کہا مجالس پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد جب رات کو گھر پہنچا تو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف بی بی تشریف لائی ہیں. میں نے بی بی نے ایک مرتبہ کہا سید علی کوثری، سید علی سید تھے، تو کہا سید علی اکبر آج میں نے تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں کی، صرف ایک مجلس قبول کی. کہا میں خواب میں رونے لگا. کہا بی بی مجھ سے کون سی گستاخی ہوئی، آپ نے کوئی مجلس میری قبول نہیں کی. کہا بہرحال جو بھی ہو، مجلس میں نے قبول کوئی نہیں کی، صرف ایک مجلس تمہاری قبول ہے. اب بی بی کون سی مجلس قبول کی آپ؟ کہا وہ جو تم نے صبح کو بچوں کی مجلس پڑھی تھی نا، وہ مجلس میں نے قبول کر لی. تو کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی آپ نے میری وہی مجلس قبول فرمائی، وہ تو میں نے بہت مختصر پڑھی تھی. کہا نہیں بس مجلس وہی قبول. لیکن مجھے خاتون جنت نے ایک جملہ کہا، جناب سیدہ نے فرمایا، کوثری کہتے ہیں کہ بی بی نے مجھ سے کہا لیکن مجھے ایک بات کا، جناب سیدہ نے فرمایا مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے. کہا بی بی کون سی بات؟ کہا اس مجلس کا تبرک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے چائے بنائی تھی، اپنے لیے تمہارے لیے میں اپنے ہاتھوں سے تبرک بنانے آئی تھی، میرے بیٹے کا ذاکر ہے، لیکن تم نے میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے پوری طرح سے نہیں پی، تم نے صرف 2 گھونٹ پیے. تو ایک مرتبہ کہا میں تڑپنے لگا، رونے لگا. کہا بی بی آپ خود زحمت کرتی ہیں؟ کہا ہاں اس بچوں کی مجلس کا تبرک میں خود بنانے آتی ہوں. جناب خاتون جنت ان مجالس میں آتی ہیں، یہ جو آپ اہتمام کرتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی مجلس کو کم نہ سمجھیں، کسی مجلس کو چھوٹی مجلس نہ سمجھیں. یہ مجالس ہماری زندگیوں کے لیے آب حیات ہیں، یہ ہمارے لیے ثواب ہیں. بس تھوڑے سے جملے مصائب کا ماحول بن گیا کہ جناب خاتون جنت تشریف لاتی ہیں. یہ جو آپ پڑھنے والے ہیں اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہو، سلام پڑھنے والا ہو، یاد رکھیں کہ جناب خاتون جنت کو راضی کرنا، ان کی شفاعت کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ مجالس جناب خاتون جنت وارث ہیں تمام مجالس کی. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے جناب خاتون جنت کی وہ بی بی جو ہر جگہ پہ جاتی ہیں، ہر امام بارگاہ میں جا رہی ہیں پرسہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں کا، انہی کی قبر کو توڑ دیا گیا ہے. وہ بی بی، اس بی بی کے دم سے، ان کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں. آج پوری دنیا میں روشنی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں روشنی ہے، لیکن اس کے قبر مطہر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. آج امام زمانہ تڑپتے تو بہت، جب جا کے دیکھتے ہوں گے ارے میری دادی کی قبر کو گرا دیا گیا. میری دادی کی قبر پہ جو روضہ تعمیر تھا، میں آپ سے سوال کروں اگر آپ کے کسی بزرگ کی قبر کو کوئی ڈھا دے، کوئی روضے کو ڈھا دے تو آپ کو کتنی اذیت ہوگی. اور اگر امام زمانہ کی دادی کی قبر کو کوئی روضے کو ڈھا دے تو سوچئے امام زمانہ کے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ رسول جو ماں کی جب قبر پہ آئے تو بہت تڑپے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کیوں اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ تو جناب کہا کہ تم تو اپنے مرحومین کو یاد کر کے روتے ہو. ارے یہ میری ماں ہے، اللہ نے اس بی بی کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے. میں اپنی ماں کو یاد کر کے نہ رہوں. یہ وہ ماں ہے جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے اپنی آغوش میں پالا. یہ میری ماں کی قبر ہے. پیغمبر قبر مطہر سے لپٹے، لوٹنے لگے، روئے، اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں. ہر بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں. جب جناب سرور کائنات جناب حمزہ کے لاشے پہ آئے نا تو رسول خدا بہت روئے، کیونکہ جناب حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا تھا. میں پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا روایت،
مختصر کر کے پڑھوں گا. مسلح کرنا اسلام میں حرام ہے. پیغمبر نے کہا تھا کافروں کا بھی مسلح نہ کرنا. مسلح کرنا یعنی ان کے ناک کاٹنا, ہونٹ کاٹنا, کان کاٹنا, آنکھیں نکالنا, سینہ چاک کر کے اعضاء کا نکالنا, ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹنے سے کہتے ہیں مسلح کرنا. یہ اسلام میں حرام ہے. پیغمبر نے کبھی کسی کافر یا مشرک کا بھی مسلح نہ کرنا. لیکن معاویہ کی ماں ہندا نے, ابو سفیان کی بیوی ہندا نے, یزید کی دادی ہندا نے کیا کیا کہ جناب حمزہ کا مسلح کر دیا, ان کا سینہ چاک کیا, کلیجہ نکالا, دل نکالا, ان کی ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کو کٹوایا اپنے غلام وحشی سے, پھر ان کے ناک کو کاٹا, ہونٹوں کو کاٹا, کانوں کو. جب مسلح کر, جب پیغمبر آئے نا, دیکھا میرے چچا کا مسلح ہو گیا تو بہت روئے, بہت گریہ کیا, بار بار رو رو کے کہتے تھے پروردگارا میرے چچا کا مسلح کر دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو چچا کا مسلح ہوا, آپ اتنا رو رہے ہیں, ذرا کربلا آ کے دیکھیے, آپ کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, آپ کے نواسے کے بیٹوں کے گلوں میں تیر, سینوں میں برچھیاں, ہاتھوں کو کاٹا, گلوں کو کاٹا. تو رسول خدا مردان میرے چچا کا مسلح کر کے بہت رو رہے تھے. ابھی رو ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی پھپھی جناب صفیہ, جناب حمزہ کی بہن کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ سے کہو مجھے میرے بھائی حمزہ کے لاشے پہ آنے دے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا نہیں پھپھی اماں, چچا کا لاشا ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو میں زیارت کراؤں. ایک مرتبہ پھر پیغام بھیجا پھوپھی نے, کہا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کی زیارت نہیں کرنے دیں گے؟ کہا نہیں, پھوپھی کو آنے دو, ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے نہیں روکوں گا. کیا کیا پیغمبر نے, اپنی ابا کو اتارا, اپنی ابا کو جناب حمزہ کے چہرے پہ سینے پہ اٹھایا, کا چہرہ چھپا دو, سینہ چھپا دو, کہیں کوئی بہن دیکھ نہ لے بھائی کا مسلح ہو گیا. چہرے کو چھپایا. جناب حمزہ بڑے قد آور تھے, بہت لمبا قد تھا. تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا میری ابا میں پھر بھی میرے چچا کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا یا علی آپ کچھ جائیں, جا کے پتے لے آئیں, میرے چچا کے پاؤں پہ رکھ دے تاکہ ایک بہن بھائی کے زخموں کو نہ دیکھ پائے. جناب امیر پتے پاؤں پہ رکھے. اب آئی جناب صفیہ, جیسے ہی آئی آ کے بیٹھ کے رونے لگی. پیغمبر نے کہا بس زیادہ قریب نہ جائیے گا, کچھ نہیں بتا رہے کہ بھائی آپ کے بھائی کا کیا ہوا. کہ بس پھوپھی اماں چچا کے زیادہ قریب نہ جائے. کچھ دیر جناب صفیہ بیٹھی روتی رہی, لیکن آخر بہن تھی, آگے بڑھی, چہرے سے ابا ہٹائی, ابا کا ہٹانا تھا. جناب صفیہ بے ہوش ہو کے گر گئی اور رو رو کے ایک ہی بات کہتی تھی, ہائے میرے بھائی کا مسلح ہو گیا. خدا نے دایاں بازو پکڑا, علی مرتضی نے بایاں بازو پکڑا. جناب صفیہ کا دونوں بھتیجوں نے پھوپھی کو اٹھایا, میدان احد سے مدینے واپس لائے. پھوپھی اماں صبر کیجئے, اب میں کہوں گا ایک اور بہن ہے جو ایک بھائی کے لاشے پہ میدان کربلا میں آئی ہے. نام زینب ہے, بھائی کا نام حسین. جب وہ بہن آئی تو طواف کیا, رو کے کہا اماں آپ کے لال حسین کے لاشے پہ کہیں بوسہ دینے کی جگہ نہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں بہت چاہتا تھا اور تفصیل سے پڑھوں لیکن مختصر میں نے کیا. پروردگار جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ, جناب سیدہ کو بڑا غم تھا میرے دونوں بیٹوں کو ایسے ایک کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے, دوسرے کی ساری رگوں کو کاٹ دیا. کیسے کلمہ ہیں
کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھتے انہی کے نواسوں کو مار دیا. جناب سیدہ کو بڑا غم ہے, بڑا صدمہ اپنے لال دونوں بیٹوں کا. آئیں ذرا بی بی سے کہیں بی بی آپ فرصت دیتے ہیں آج آپ کے لال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا, کہ ان کی شہادت پہ بھی ان کے لاشے پہ تیر برسائے گئے اور آج قبر کو روزے کو اٹھا دیا گیا. بی بی آپ کی پوتے امام سجاد کا پرسہ دینے آئے ہیں, جنہوں نے امام باقر سے کہا میرے لال مجھے میرے چچا کے پہلو میں دفنانا, مجھے جنت البقیع میں دفنانا. لیکن جب امام سجاد کا لاشا اٹھا, جب تابوت برآمد ہوا, آپ نے دیکھا نا کہ امام باقر علیہ السلام, ہر بیٹے کو شوق ہوتا ہے بڑے شان و شوق سے تعظیم سے باپ کے تابوت کو اٹھائے, جنازے کو اٹھائے. میرا دل کہتا ہے جب امام باقر علیہ السلام نے تابوت اٹھایا ہوگا نا مولا سجاد کا, تو مولا سجاد کہتے ہوں گے میرے لال اتنے شان و شوکت سے تابوت مت اٹھاؤ, میرے بابا کا لاشا 3 دن دھوپ میں پڑا رہا. پروردگارہ تجھے واسطہ شہدائے جنت البقیع کا, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ, ہم سب کے مرحومین کی, خصوصاً جس مومنہ نے مجلس رکھی ہے اپنے والد مرحوم سیدنا نجم الحسن نقوی کی, پروردگار ان کے درجات بلند فرما. ہم سب کو ہمارے جناب خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما, ہم سب کی خیر فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار اس مومنہ تمام کیا, ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, غارت فرما. ہم سب کو جہاں جہاں پہ بھی مومنین بسے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ مرحوم سیدنا نجم الحسن نقوی کے لیے. الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. صلی علی محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلہ کا ایک دفعہ اور تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے, امامیہ رضانہ کی طرف سے آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ, بہت ممنون ہوں. ایک دفعہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. گزارش کروں گا نوحے کے لیے کمیل مرزا کو کہ وہ آئے اور نوحہ پیش کرے. کمیل مرزا یا حسین. اے جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ غم اور خوشی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ ڈھارس بڑی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ. ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے, تو منہدم ہوئی جب ہم تم بھی بے خبر تھے. شرمندگی ہے تجھ سے, اے جنت بقیہ, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ. یہ زندگی ہے تجھ سے جنت البقیہ غم اور خوشی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ. اے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر, معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر. یہ زندگی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ. یہ زندگی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ غم اور خوشی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ. ماہ ازاں ہے ہم کو شوال کا مہینہ, تعمیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا. غم اور خوشی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ, اے جنت البقیہ. یہ زندگی ہے تجھ سے, اے جنت البقیہ
غم اور خوشی ہے تجھ سے جنت البقیع اجداد کا وطن اور مدفن ہے سبت جعفر تجھ پر ہو یوں بھی رحمت سرزمین سر پر یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ یا حسین میں گزارش کروں گا اسد جہاں صاحب سے وہ آئیں کہ اگر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ نہ تو پلیز اسد جہاں صاحب یا حسین یا حسین جی باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد نوحے کے چند اشعار ہدیہ سنا کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسان بہت ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانو مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کبھی پرسالوں تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالوں پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کبھی پرسالوں سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک
تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کبھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو سین سین سین. میں گزارش کروں گا زرغام حیدر رضوی سے کہ وہ آئیں اور نواب پیش کریں. ٹھیک ہے، زرغام حیدر رضوی. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی محمد وآل محمد. استغاثہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. اس سے پہلے 2 شعر مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہت دور چلے جائیں گے سکینہ بابا، بہت دور چلے جائیں گے اس دشت میں سوئیں گے تیرے چاہنے والے. اللہ تجھے بیٹا یتیمی سے بچا لے. یہ آخری شب ہے تم ڈھونڈو گی ہم کو، ہم لوٹ کے گھر نہ آئیں گے. بہت دور چلے جائیں گے جی بھر کے محبت کا میں اظہار تو کر لوں. آغوش میں آ جاؤ تمہیں پیار تو کر لوں. یہ آخری شب ہے دل تھام لو بیٹا، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے. بہت دور چلے جائیں گے سینے پہ کبھی ماں کے تجھے سونا پڑے گا، پہلو میں پھپھی جا کے تجھے سونا پڑے گا. یہ آخری شب ہے آسینے پہ سو جا، کل یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے. بہت دور چلے جائیں گے عادت کا حسینے کے سوا سونے کی بیٹا، چھن جائے گا کل تجھ سے تیرے بابا کا سینہ. یہ آخری شب ہے ہم داغ یتیمی اے بیٹا تجھے دے جائیں گے. بہت دور چلے جائیں گے. حسین حسین
حسین حسین فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا ہے یہی مظہر عابدی کی دعا تیرے بچوں کا غم رہے زندہ ساتھ عرفان کے رہے جاری تیرے صدقے میں کاروان ازا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی تیرے در
पे सर झुकाते हैं, हर हुसैनी का तेरे टुकड़ों पे ही गुजारा है। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून हूँ, खास असद जहां साहब और सैयद ज़रग़ाम हैदर रिजवी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर तमाम हाज़रीन का जो हमारे साथ अब तक मौजूद हैं, उन तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इस शेर के साथ इस प्रोग्राम आज की मजलिस का एहतमाम करेंगे। तो कम क़यामत से ना थी वो सहर गम सार, कम क़यामत से ना थी वो सहर गम सार, जब हुआ मकबरे बिनते पैगंबर मिस्मार। ये समझता ही नहीं जालिम का ज़हने बीमार, ये समझता ही नहीं जालिम का ज़हने बीमार, हर दिल दोस्त में है आले मोहम्मद का मज़ार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। और इस मजलिस का साले सवाब की मजलिस थी। तमाम मोमिन के मरहूम को मैं हदिया करूँगा। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।